السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وقف ترمیمی بل 2024 کے نقصانات۔ پورے بھارت میں وقف کی جائیداد کی تعداد تقریباً 5 لاکھ ہے۔ یقیناً وقف ترمیمی بل انتہائی مہلک اور خطرناک ہے۔ یہ بل دستور ہند کا مخالف ہے۔ اس بل کے نفاذ کے بعد وقف کی جائیداد سے مسلمانوں کا قبضہ ختم ہو جائے گا۔ اس بل میں یہ تجویز پیش کی گئی ہے کہ وقف بورڈ کا نام بدل دیا جائے۔ اس کے بدلے میں کوئی ایسا نام دیا جائے گا جس کی وجہ سے ان جائیداد کے بارے میں وقف کا تصور ہی ختم ہو جائے گا۔ اس بل کے تحت وقف بورڈ کی کمیٹی کے ممبران میں 2/3 تعداد غیر مسلموں کی لازمی ہے، جبکہ مندر کی کمیٹی کے لیے شرط ہے کہ اس میں ہندو کے علاوہ دوسرے دھرم کا کوئی بھی ممبر نہیں رہے گا، جس کی وضاحت عدالتی فیصلوں میں موجود ہے۔ تو پھر وقف بورڈ میں 2/3 غیر مسلموں کی شرکت کیوں؟ وقف بورڈ کی جائیداد کا سروے ضلع کے کلکٹر کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ سبھی کلکٹر مسلم نہیں ہوتے، اس لیے پریشانی کا ہونا لازمی بات ہے۔ وقف کی جائیداد کا رجسٹریشن آن لائن پورٹل میں اپلوڈ کرنا لازمی ہے۔ جس زمین کا رجسٹریشن نہیں ہے وہ زمین سرکار کی ہوگی۔ بھلا 300 سال پرانا کاغذ کسی کے پاس ہوگا؟ اس بل کے نفاذ کے بعد مسلمان کسی بھی محکمے میں وقف جائیداد کی لڑائی نہیں لڑ پائیں گے۔ اوقاف کے زمین میں آباد مساجد، مدارس، عیدگاہ اور قبرستان بری طرح سے زد میں آئیں گے۔ جب زمین ہی نہیں تو پھر اس میں موجود اثاثے کی کوئی حیثیت نہیں۔ وقف بورڈ کی کمیٹی میں مسلم رکن اسمبلی اور رکن پارلیمنٹ کا ہونا لازمی ہے۔ اگر سوائے اتفاق سے کوئی جیتا ہوا MLA یا MP نہ ملے تو سابق مسلم MLA اور MP کو وقف بورڈ کا ممبر منتخب کیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ اب تک صرف ایک مسجد کی لڑائی جاری تھی جو ہمارے ہاتھ سے چلی گئی، لیکن اب ایک نہیں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مساجد و مکاتب، عیدگاہ، قبرستان اور مدارس پر خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ وقف بورڈ کی زمین مسلمانوں نے دیش کے مسلمانوں کی فلاح کی خاطر وقف کی ہے، جس پر حکومت ناحق قبضہ کرنے جا رہی ہے۔ وقف بورڈ کے ختم ہونے کے بعد کا نظارہ انتہائی قابل افسوس ہوگا۔ ہماری نگاہوں کے سامنے ہماری جائیداد اور اس پر تعمیر شدہ مدارس و مساجد اور عیدگاہ کی شدید بے حرمتی ہوگی۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس میسج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔